بھارتی دھمکیاں ذہنی دیوالیاپن، جنون اور جنگی اشتعال انگیزی کا مظہر۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل، پختگی اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تہذیبی برتری یا قومی صفحہ ہستی مٹانے کی زبان استعمال نہیں کرتی۔ DGISPR کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر رد عمل۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کا بیان ان کی تنگ نظر سوچ اور جنگی جنون کا عکاس۔ بھارتی قیادت نے 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات۔ باہمی تعاون، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے دونوں ممالک کے مضبوط اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ پنجاب اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تعلیم، صحت، IT اور سیاحت کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر بات چیت۔ اور منشیات فروش انمول عرف پنکی کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ ملزمہ لاہور میں ایک اور FIR میں نامزد نکلی۔ مقدمات کی تعداد 5 ہو گئی۔ گجر پورہ پولیس نے 2018 میں منشیات فروش نواز کو پکڑا، جس کے قبضے سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ملزم نواز انمول عرف پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ پنکی ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں تازہ پیش رفت۔ محسن نقوی کا اچانک اور اہم سرکاری دورہ تہران۔ اسکندر مومنی سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ممکنہ پیش رفت، خطے میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے، امن و استحکام کے قیام پر گفتگو۔ پاک ایران دو طرفہ تعلقات، سرحدی تعاون، سفارتی اور عسکری روابط کے فروغ اور مشترکہ سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی قیادت نے پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے کردار کو انتہائی اہم قرار دے دیا۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی، ٹرمپ کا ایران کا نام لیے بغیر دھمکی آمیز پیغام۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تصویر جاری، امریکی صدر کو بحری جہاز میں دکھایا گیا۔ پیغام لکھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ تصویر میں صدر ٹرمپ کو اشارہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس میں ٹرمپ امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کے الفاظ کی حامل کیپ پہنے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جلد امن معاہدہ نہ ہوا تو ایران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اس کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ معاہدہ تک پہنچے۔ ایران اپنی سرزمین میں گہری جڑیں رکھتا ہے اور اسے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ ایرانی صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ کو معنی خیز انداز میں جواب۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 4500 سال پرانے قدیم درخت کی تصویر شیئر کر دی۔ مسعود پزشکیان نے تصویر کے ساتھ لکھا کہ ایشیا کا قدیم ترین زندہ جاندار قدیم ابرکوہ سرو کا درخت، جس کی عمر کم از کم 4500 سال ہے۔ مزید لکھا کہ یہ اس سرزمین میں جڑا ہوا ہے جو اس سے وقت بھی ایران کے نام سے ہی جانی جاتی ہے۔ ایران کا صبر ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا، مشیر ایرانی سپریم لیڈر کا خلیجی ممالک کو انتباہ۔ ایک بیان میں محمد مخبر نے کہا کہ ایران نے برسوں ان ممالک کو برادر سمجھا، لیکن انہوں نے اپنی خود مختاری کو داؤ پر لگا کر اپنی سرزمین اور وسائل ایران اور فلسطین کے دشمنوں کے حوالے کر دیے۔ حالیہ جنگ کے دوران سینٹ کام کے زیر استعمال اڈوں کے خلاف ایران نے اپنے رد عمل میں تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم یہ تحمل ہمیشہ جاری نہیں رہے گا۔ ایران آئندہ زیادہ سخت رد عمل دے سکتا ہے۔ خطے کے ممالک کو نشانہ بنانے اور دھمکیوں کی مذمت۔ متحدہ عرب امارات کا قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق اپنے مفادات کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تمام دفاعی اقدامات کا مقصد اپنی خود مختاری، شہریوں اور اہم تنصیبات کا تحفظ ہے۔ متحدہ عرب امارات کسی بھی خطرے یا جارحانہ اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی حکام نے ایران پر دوبارہ حملوں کی منصوبہ بندی کر لی۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، ایک رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں کے ذریعے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی جزیرہ خارق سمیت اہم تنصیبات پر قبضے سے متعلق بھی غور ہو رہا ہے۔ زیر زمین جوہری تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ امریکی فوجی حکام نئی حکمت عملی کو پیچیدہ مشن قرار دے رہے ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے نیا نظام متعارف کروانے کا اعلان۔ سربراہ ایرانی پارلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیشن ابراہیم عزیزی کے مطابق ایران بحری ٹریفک کے لیے ایک پیشہ ورانہ میکینزم تیار کر چکا۔ نئے نظام کے تحت صرف وہ تجارتی جہاز اور فریقین اس راستے سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو ایران سے تعاون کر رہے ہیں۔ فریڈم پروجیکٹ سے وابستہ جہازوں کے لیے یہ راستہ بند رہے گا۔
रूसी सदर का अमाराती हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग के हवाले से गुफ्तगू, मफाहमत पर मबनी सियासी और सिफारती अमल को जारी रखने पर जोर। ट्रंप के बाद व्लादिमीर पुतिन भी चीन का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वो 19 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। वो अपने दौरे में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से जामे शराकत दारी और स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 मई को एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे, जहां वो बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान अलग अलग मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत से ड्रग क्वीन पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। फ्लैट से मंशियात बरामदगी केस में मलीर कोर्ट से जुडिशल रिमांड। मुलजिमा का सिटी कोर्ट पेशी पर शदीद शोर शराबा, चीखो पुकार, पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा, मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मेरे साथ जुल्म हुआ, ख़ानदान को निशाना बनाया जा रहा है। 22 रोज़ पहले लाहौर से उठाया गया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मुलजिमा के गैंग में गैर मुल्कियों के शामिल होने का इंकशाफ। ईजी पैसा और दीगर ज़राए से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा। कराची में मुबैना मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के बैनुल अक़वामी नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग। जहांगीर रोड, बलोच पाड़ा, पटेल पाड़ा, लसबेला और दीगर इलाकों में रात भर छापे। पिंकी की निशानदही पर 5 से ज़ायद गैर मुल्कियों समेत 15 मुश्तबा अफराद हिरासत में। किरण उर्फ ब्लैक एंजल के सिया फार्म शौहर को भी तहवील में लेने की इतलात। लाहौर में पिंकी के ज़ेर इस्तेमाल किराए के मकान, जाली नाम पर तैयार कराए गए किराएनामे, वालिदैन और बच्चों की मौजूदगी समेत अहम दस्तावेजात मंजर आम पर। गिरफ्तारी के बाद मकान सील करके ताले लगा दिए गए। तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। टेली कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी दौर जदीद का मौसर और कारगर हथियार है। हमारा आज़म डिजिटल पंजाब है। आलमी इनकलाब की राहें खुल रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे पर पैगाम। उन्होंने कहा कि पंजाब समेत पाकिस्तान में 5G डिजिटल टेली कम्युनिकेशन के लिए इनकलाब का पैगाम्बर साबित होगा। AI से मुस्तफ़ीद होने के लिए टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत ज़रूरी है। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का अहम इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में मुनक्किद होगा। चांद नजर आने की सूरत में ईद 27 मई बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गैर मामूली रश। लाहौर, मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों की मंडियाँ रंग बिरंगे और खूबसूरत जानवरों से सज गईं। गाय, बैलों, ऊँटों और कुर्बानी के दीगर जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। जानवरों की महंगी खुराक, ट्रांसपोर्ट, किरायों और देखभाल के बढ़ते हुए अखराजात ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को परेशान कर दिया। मुल्क भर में मौसम का नया अलर्ट जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वार्निंग। 18 से 23 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और ज़्यादाबारी का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मौसम की तब्दीली मुतवक्की है, जबकि सिंध में शदीद गर्मी और खुश्क मौसम बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जे हरारत में इजाफे का भी इम्कान। अलर्ट जारी।